بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، اردو غزل کی روایت میں کس کی غزل نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی والا، علامہ اقبال۔ اردو غزل کی روایت میں علامہ اقبال کی غزل نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے۔ علامہ اقبال اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے روایت سے الگ ہو کر شاعری کی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا ہے۔ علامہ اقبال نے اسلامی تاریخ، عربی، فارسی محاوروں کا خوب استعمال کیا ہے۔ اصل نام شیخ محمد اقبال تھا۔ پیدائش 1877 عیسوی کو سیال کوٹ میں ہوا تھا اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں۔ علامہ اقبال کو ترجمان حقیقت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ مولانا غلام حسن کے مکتب حسام الدین میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ علامہ اقبال نے غلام حسن کے مکتب حسام الدین میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں علامہ اقبال نے نظم نالۂ فراق لکھی تھی۔ اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ 1905 عیسوی میں گئے تھے اور ٹرینٹی کالج میں داخلہ لیا تھا۔ ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء کے موضوع پر PhD کی ڈگری کے لیے میونخ یونیورسٹی میں 1907 عیسوی میں داخلہ لیا تھا۔ اقبال نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ 1905 میں گئے تھے اور وہاں ٹرینٹی کالج میں داخلہ لیا۔ ایران میں مابعد الطبیعیات کے ارتقاء کے موضوع پر انہوں نے PhD کی ڈگری کے لیے میونخ یونیورسٹی میں 1907 عیسوی میں داخلہ لیا۔ ہمالہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالہ کے عنوان سے شائع ہوئی تھی اور بانگے درا میں ہمالہ کے عنوان سے شامل کی گئی ہے۔ ہمالہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالہ کے عنوان سے شائع ہوئی اور بانگے درا میں اقبال کا پہلا شعری مجموعہ بانگے درا میں ہمالہ کے عنوان سے شامل کی گئی ہے۔ بانگے درا کا دیباچہ عبد القادر نے تحریر کیا ہے۔ علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ بانگے درا کا دیباچہ عبد القادر نے تحریر کیا ہے۔ ہندو پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات 1977 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی۔
اعلیٰ حضرت نادر شاہ افغانستان کی دعوت پر سید سلیمان ندوی اور سراس مسعود کے ساتھ افغانستان کا سفر 1933 عیسوی میں کیا تھا۔ میاں نظام الدین نے علامہ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب 1901 عیسوی میں دیا تھا۔ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے بانگ درا 1924، دوسرا بال جبریل 1935، تیسرا ضرب کلیم 1936، چوتھا ارمغان حجاز 1938۔ ارمغان حجاز آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ اقبال کی پہلی نثری تصنیف علم الاقتصاد ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں آپشن میں دیے گئے ناموں کے بارے میں۔ ارشاد عظیم آبادی، ان کی پیدائش 1846 عیسوی کو عظیم آباد میں ہوا تھا اور وفات 1927 عیسوی کو پٹنہ میں۔ فانی بدایونی کی پیدائش 1879 عیسوی کو بدایوں میں اور وفات 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ حسرت موہانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو موہان میں اور وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ کس نے کہا تھا غزل کا خمیر عشق و محبت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے والا، علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی نے کہا تھا کہ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں شبلی کے بارے میں۔ اصل نام محمد شبلی تھا، تخلص اردو میں تسنیم اور فارسی میں شبلی۔ امام ابو حنیفہ کے نام کی نسبت سے اپنے نام کے آگے نعمانی لکھتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہی ہوا تھا۔ شبلی نعمانی کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ 1894 عیسوی میں علامہ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا اور 1894 عیسوی میں شبلی کا سفرنامہ روم و مصر و شام بھی شائع ہوا تھا۔ اسے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ایک ساتھ یاد رہے۔ 1894 میں شبلی کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا اور ان کا سفرنامہ جو داخل نصاب ہے، سفرنامہ روم و مصر و شام، 1894 عیسوی میں ہی شائع ہوا تھا۔ شبلی نعمانی نے دارالمصنفین 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ میں قائم کیا تھا اور شبلی کی وفات بھی 1914 عیسوی ہی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی مشرقی تہذیب کے پرستار تھے۔ شبلی کی کتابوں میں شعر العجم جو 5 جلدوں میں ہے، الفاروق جو داخل نصاب ہے، الغزالی، سوانح مولانا روم، علم الکلام، موازنہ انیس و دبیر وغیرہ اہم ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں الطاف حسین حالی کے بارے میں۔ الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوا تھا اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہی ہوا تھا۔
محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوا تھا۔ احتشام حسین کی پیدائش 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں۔ اگلا سوال ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اگر تمام فنون لطیفہ احساسات و کائنات کا عطر ہیں تو غزل اس عطر کا عطر ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے والا، فراق گورکھپوری۔ اب بات کر لیتے ہیں فراق گورکھپوری اور شبلی نعمانی رشید احمد صدیقی کے بارے میں۔ اصل نام رگھوپتی سہائے اور فراق تخلص کرتے تھے۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا اور فراق تخلص کرتے تھے۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896 عیسوی کو گورکھپور میں ہوا تھا۔ جوش ملیح آبادی کی بھی پیدائش 1896 عیسوی میں ہوا تھا۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1982 عیسوی کو دہلی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ جوش ملیح آبادی کی وفات بھی 1982 عیسوی کو ہوا تھا اسلام آباد میں۔ فراق گورکھپوری کے والد کا نام گورکھ پرساد تھا جو عبرت تخلص کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام گورکھ پرساد تھا اور وہ عبرت تخلص کرتے تھے۔ والدہ کا نام دولاری دیوی تھا۔ فراق گورکھپوری کے استاد وسیم خیر آبادی اور ریاض خیر آبادی تھے۔ یہ دونوں استاد بہت مشہور ہیں۔ فراق گورکھپوری کے استاد وسیم خیر آبادی اور ریاض خیر آبادی تھے۔ فراق اردو کے علاوہ انگریزی، ہندی اور سنسکرت ادب سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے۔ فراق گورکھپوری کی شاعری کی خصوصیت رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے۔ فراق گورکھپوری کی شاعری کی خصوصیت کیا ہے؟ تو رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے۔ فراق کے کلام میں ہندوستانی اور دیومالائی عناصر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ لائن ہے یہ۔ فراق گورکھپوری کے کلام میں ہندوستانی اور دیومالائی عناصر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فراق اردو کے تاثراتی نقاد ہیں۔ گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 عیسوی میں ملا تھا اور یہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہیں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ فراق گورکھپوری کو گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 عیسوی میں ملا تھا۔ تحفہ خوشتر 1922 یہ فراق کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ تحفہ خوشتر فراق گورکھپوری کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ شعلۂ ساز 1945، روح کائنات 1945، مشعل 1946، رمز و کنایات روپ 1946 یہ رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ فراق گورکھپوری کے شعری مجموعے شبنمستان، ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹ، گل بانگ، پچھلی رات، نغمہ نما،
چراغاں گل ہائے پریشاں، بزم زندگی رنگ شاعری، بزم زندگی رنگ شاعری۔ فراق گورکھ پوری کی نثری تصانیف۔ اردو کی عشقیہ شاعری یہ ایک تنقیدی کتاب ہے۔ حاشیے فراق گورکھ پوری کی یہ بھی ایک تنقیدی کتاب ہے۔ اردو غزل گوئی یہ بھی ایک تنقیدی کتاب ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن۔ اندازے فراق گورکھ پوری کا مختلف مضامین کا مجموعہ ہے۔ اردو ساہتیہ کا اتہاس یہ کتاب ہندی میں ہے۔ اردو ساہتیہ کا اتہاس ہندی میں ہے۔ من آنم فراق گورکھ پوری کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ من آنم ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، تو خطوط۔ من آنم فراق گورکھ پوری کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ آسکر وائلڈ اور اردو ادب کا جانسن محمد حسن نے فراق کو کہا ہے۔ محمد حسن نے فراق گورکھ پوری کو آسکر وائلڈ اور اردو ادب کا جانسن کہا ہے۔ حسن و عشق کا رسیا کامل قریشی نے کہا ہے۔ فراق کو حسن و عشق کا رسیا کامل قریشی نے کہا ہے۔ فراق نے اردو شاعری کی تاریخ میں ہندوستانی اور آفاقیت کی شمع روشن کی۔ یہ قول سلام سندیلوی کا ہے فراق گورکھ پوری کے تعلق سے کہ فراق نے اردو شاعری کی تاریخ میں ہندوستانی اور آفاقیت کی شمع روشن کی۔ سلام سندیلوی۔ دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، بقول یگانہ چنگیزی۔ فراق نے اردو میں ہندوستانی دیوملائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے، بقول گوپی چند نارنگ۔ گوپی چند نارنگ کا یہ فراق گورکھ پوری کے تعلق سے قول ہے کہ فراق نے اردو میں ہندوستانی دیوملائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے۔ نیاز فتح پوری کا یہ قول ہے، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا۔ فراق جیسی چند جامی شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتے۔ یہ مجنوں گورکھ پوری کا قول ہے فراق گورکھ پوری کے تعلق سے۔ فراق جیسی چند جامی شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتے ہیں، بقول مجنوں گورکھ پوری۔ فراق گورکھ پوری کے اقوال۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، سعدی ہمارے لیے تھا حالی ہم سب سے ہے۔ کلام حالی میں کلام سعدی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے۔ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے۔ فراق گورکھ پوری کا یہ قول ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ کس کا خیال ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، گوپی چند نارنگ۔ بات کر لیتے ہیں گوپی چند اور گیان چند جین کے بارے میں، جو آپشن میں دیا ہوا ہے۔
गोपी चंद नारंग की पैदाइश 11 फरवरी 1931 ईस्वी को बलूचिस्तान में हुआ था और वफ़ात 1922 ईस्वी को अमेरिका में। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश 1923 ईस्वी को बिजनौर में हुआ था और वफ़ात 2007 ईस्वी को कैलिफोर्निया में हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? सॉरी, यहाँ ऑप्शन में नाम नहीं दिया गया है तो मैं ज़िक्र कर देता हूँ। ए में असगर गुंडवी, बी में जिगर मुरादाबादी, सी में हसरत मोहानी और डी में फ़ानी बदायूनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला, यानी असगर गुंडवी। अब बात कर लेते हैं असगर गुंडवी के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे जिगर, हसरत और फ़ानी बदायूनी के बारे में। असगर गुंडवी का असल नाम असगर हुसैन था और तखल्लुस असगर करते थे। असगर गुंडवी की पैदाइश 1 मार्च 1884 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था और वफ़ात 1936 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। पैदाइश 1 मार्च 1884 ईस्वी को गोरखपुर में, वफ़ात 1936 ईस्वी को इलाहाबाद में। असगर गुंडवी के वालिद का नाम मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन था। अकबर इलाहाबादी और अब्दुल हलीम शरर के भी वालिद का नाम मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन था। असगर गुंडवी उम्र के आखिरी 10 साल छोड़कर तमाम ज़िंदगी गोंडा में रहे, इस निस्बत से गुंडवी कहलाए। असगर गुंडवी ने 3 शादियां की। असगर गुंडवी ने 1906 से 7 में बाकायदा शायरी शुरू कर दी थी। असगर गुंडवी ने इब्तदान मुंशी खलील अहमद वजद बिलगरामी से मशवराए सुखन किया, फिर मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम से इस्लाह सुखन ली। असगर गुंडवी ने इब्तदा में मुंशी खलील अहमद वजद बिलगरामी से मशवराए सुखन किया, फिर मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम से इस्लाह सुखन ली। असगर गुंडवी की तबीयत तसव्वुफ़ की तरफ माइल थी। असगर गुंडवी ने शाह अब्दुल गनी मंगलौरी से बैअत थे। असगर गुंडवी उर्दू मरकज़ लाहौर से 1936 ईस्वी में मुलाजमत की गर्ज से वाबस्ता हुए थे। असगर गुंडवी हिंदुस्तानी प्रेस से निकलने वाले रिसाला हिंदुस्तानी के एडिटर भी रहे हैं। असगर गुंडवी हिंदुस्तानी प्रेस से निकलने वाले रिसाला हिंदुस्तानी के एडिटर रहे हैं। असगर गुंडवी के कलाम का निशातिया रंग हमें फ़ारसी शायर हाफिज़ की याद दिलाता है। असगर गुंडवी के कलाम में तसव्वुफ़ का रंग पाया जाता है। असगर गुंडवी जदीद गज़ल में नर्म लहजा के शायर थे। असगर जदीद गज़ल में नर्म लहजा के शायर थे। असगर गुंडवी के कलाम के 2 मजमूए हैं। पहला है निशाते रूह 1925। इस मजमूए कलाम में 559 अशार हैं, जिसे मिर्ज़ा अहसन अहमद ने मुरत्तब किया है। निशाते रूह 1925 ईस्वी में शाया हुआ था और इसमें कुल 559 अशार हैं, जिसे मिर्ज़ा अहसन अहमद ने मुरत्तब किया है। दूसरा है सरवदे ज़िंदगी 1934 ईस्वी।
اصغر گنڈوی نے دیوان مظہر جانے جانا کو مرتب کیا ہے۔ اصغر نے دیوان مظہر جانے جانا کو مرتب کیا ہے۔ اصغر گنڈوی کے تنقیدی مضامین: مقدمہ روح رواں، رباعیات رواں، مقدمہ پیام زندگی، مقدمہ یادگار نسیم، دیباچہ مطلع انوار، نوید زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر، اردو کی نشو و نما، اردو شاعری کی ذہنی تاریخ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف۔ عہد جدید کا وہ کون سا غزل گو شاعر ہے جس کے کلام میں ہندوستانی دیوملائی عناصر کا اثر سب سے زیادہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، فراق گورکھ پوری۔ ابھی ہم لوگوں نے فراق گورکھ پوری کے بارے میں ذکر کر لیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں آپشن میں دیے گئے چکبست کے بارے میں۔ چکبست 1882 عیسوی کو فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے اور وفات 1926 عیسوی کو بریلی میں ہوا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جدید غزل کے عناصر اربع کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، اصغر، جگر، فراق، حسرت۔ جدید غزل کے عناصر اربع اصغر، جگر، فراق اور حسرت موہانی ہیں۔ ڈی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف۔ مرزا واجد حسین کس شاعر کا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، یگانہ چنگیزی۔ یگانہ چنگیزی مرزا غالب کی مخالفت کے لیے مشہور ہیں۔ آپ لوگ اسے یاد رکھیں گے، کہیں ایسے سوال آ جائے کہ وہ کون شاعر ہے جو مرزا غالب کی مخالفت کے لیے مشہور ہے، تو یاد رہے کہ یگانہ چنگیزی۔ یگانہ چنگیزی کا اصل نام مرزا واجد حسین تھا۔ تخلص پہلے یاس کرتے تھے، پھر یگانہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا تاریخی نام محمد افضل علی بیگ تھا۔ یگانہ یاس چنگیزی کا تاریخی نام بھی تھا، جو مرزا افضل علی بیگ تھا۔ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں گے۔ ان کا بھی ایک تاریخی نام ہے۔ تو یگانہ چنگیزی کا تاریخی نام مرزا افضل علی بیگ تھا، اور عرف میں مرزا یاس یگانہ چنگیزی مشہور ہیں۔ یگانہ کی پیدائش 17 اکتوبر 1884 عیسوی میں پٹنہ کے محلہ مغل پورہ میں ہوا تھا، اور وفات 1956 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ یگانہ چنگیزی کے والد کا نام مرزا غلام حسین عرف مرزا پیارے صاحب تھا۔ دبیر کے بھی والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ یگانہ کے والد کا نام مرزا غلام حسین عرف مرزا پیارے صاحب تھا، اور دبیر کے بھی والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ یگانہ چنگیزی کے جد اعلیٰ
مرزا حسن بیگ مغلوں کے زمانے میں ہندوستان آئے اور سرکار دہلی کی فوج میں ملازم ہوئے۔ انہی خدمات کے صلے میں چند جاگیریں پرگنہ حویلی عظیم آباد میں عطا ہوئیں۔ یگانہ نے 1904 عیسوی میں کلکتہ کا سفر کیا اور مٹیا برج میں واجد علی شاہ کے خاندان کے 2 افراد شہزادہ محمد یعقوب علی اور شہزادہ محمد یوسف علی مرزا کی انگریزی تعلیم پر مقرر ہوئے۔ یگانہ چنگیزی 1905 عیسوی میں لکھنؤ کا سفر علاج کی غرض سے کیا اور یہیں زندگی کا بڑا حصہ گزار دیا۔ یگانہ نے پہلے سید علی خاں بیتاب عظیم آبادی سے مشورہ سخن کیا، پھر شاد عظیم آبادی سے اصلاح سخن لی۔ یگانہ نے 1920 یا 21 سے 1927 عیسوی تک یاس اور یگانہ دونوں تخلص استعمال کیا۔ یگانہ چنگیزی نے 1927 عیسوی میں یاس تخلص بالکل ترک کر کے صرف یگانہ استعمال کرنے لگے۔ شعرائے لکھنؤ چونکہ غالب کے مقلد تھے، اس لیے یگانہ اپنے آپ کو آتش کا مقلد کہتے تھے۔ یگانہ نے اپنے پہلے شعری مجموعے نشتر یاس 1914 عیسوی نشتر یاس کے سرورق پر اپنے نام سے پہلے خاک پائے آتش لکھا ہے۔ یگانہ نے اپنے پہلے شعری مجموعے نشتر یاس کے سرورق پر اپنے نام سے پہلے خاک پائے آتش لکھا ہے۔ یگانہ چنگیزی نے چراغ سخن میں اپنے آپ کو آتش پرست کہا ہے۔ یگانہ چنگیزی نے اپنے آپ کو غالب کا شکن اور غالب کا چچا بھی کہا ہے۔ یگانہ چنگیزی کے غالب شکنی کا آغاز ان کے پہلے شعری مجموعے نشتر یاس سے ہوتا ہے۔ یگانہ نے غالب شکنی کے متعلق ایک رسالہ غالب شکن کے نام سے پہلی مرتبہ 1934 عیسوی میں اور اضافوں کے ساتھ دوسری مرتبہ 1935 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ یگانہ نے اپنے نام کے ساتھ امام الغزل یا خداوند معانی یا ابو المعانی یا مجاہد العصر یا غالب جنگ لکھا کرتے تھے۔ یگانہ نے 1919 عیسوی میں انجمن خاصان ادب کے نام سے ایک ادبی انجمن بنائی تھی۔ یگانہ چنگیزی نے پہلی مرتبہ اپنے نام کے ساتھ چنگیزی کا اضافہ 1932 عیسوی میں کیا تھا۔ یگانہ کے رباعیوں کے مجموعے ترانہ کا انتساب چنگیز خان کے نام سے ہے، جسے یگانہ پیغمبر قہر و عذاب اور شہنشاہ بنی آدم سمجھتے تھے۔ یگانہ کے رباعیوں کے مجموعے ترانہ کا انتساب بھی چنگیز خان کے نام سے ہے، جسے یگانہ چنگیزی پیغمبر قہر و عذاب اور شہنشاہ بنی آدم سمجھتے تھے۔ یگانہ چنگیزی نے اٹاوا سے رسالہ صحیفہ جاری کیا تھا۔ یگانہ نے رسالہ صحیفہ جاری کیا تھا۔
اٹاوا میں یگانہ کے فانی اور جگر سے دوستانہ مراسم رہا۔ یگانہ کی ملاقات لاہور میں اقبال سے ہوئی۔ اقبال یگانہ کی زبان دانی کے معترف تھے۔ یگانہ 1927 عیسوی میں حیدرآباد گئے۔ یگانہ چنگیزی اودھ اخبار سے بھی وابستہ رہے۔ یگانہ چنگیزی کے تصانیف: نشتر یاس، آیات وجدانی۔ اس کتاب کا موضوع تحقیق و تنقید ہے۔ آیات وجدانی کا موضوع تحقیق و تنقید ہے۔ خود نوشت یاس، کج کول، چراغ سخن۔ چراغ سخن کی سنِ اشاعت 1914 عیسوی ہے۔ شہرت کاذبہ۔ شہرت کاذبہ کا پورا نام شہرت کاذبہ المعروف بہ خرافات عزیز ہے۔ گنجینہ، ترانہ۔ غالب شکن 1934۔ غالب شکن دو آتشہ 1935۔ کلیات یگانہ 2007۔ اگلا سوال ہے، ناسخ کی غزلوں کے کتنے دیوان ہیں؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا 4۔ ناسخ کی پیدائش 1772 عیسوی کو فیض آباد میں ہوا تھا اور وفات 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ ناسخ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ امام بخش ناسخ کسی کے شاگرد نہیں تھے۔ ناسخ نے زبان کی اصلاح کے لیے کئی سارے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ان کا اصل نام شیخ امام بخش تھا اور ناسخ تخلص کرتے تھے۔ ناسخ کے کل 4 دیوان ہیں، 3 اردو میں اور 1 فارسی میں۔ پہلے دیوان کا تاریخی نام دیوان ناسخ ہے، جسے ناسخ کے شاگرد میاں غنی نے تجویز کیا تھا۔ دوسرے دیوان کا تاریخی نام دفتر پریشان ہے۔ تیسرے دیوان کا تاریخی نام 2 دفتر شیر ہے، جسے ناسخ کے شاگرد میر علی اوست رشک نے تجویز کیا تھا۔ غالب نے ناسخ کے رنگ سخن کو طرز جدید کہا تھا۔ غالب نے ناسخ کے رنگ سخن کو طرز جدید کہا تھا۔ ناسخ کے شاگردوں کی تعداد 103 بتائی جاتی ہیں، جن میں آغا حسن امانت، علی اوست رشک، محمد رضا برق، امداد علی مہر وغیرہ شامل ہیں۔ آج کا آخری سوال ہے، اقبال کو کس یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا میونخ یونیورسٹی۔ علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی میونخ یونیورسٹی سے کی ہے۔ اقبال کے تحقیقی مقالے کا موضوع ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعیات کا ارتقاء انگریزی زبان میں تھا۔ اس تحقیقی مقالے پر اقبال کو 1907 عیسوی میں ڈگری ملے۔ علامہ اقبال کو 1929 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈی لیٹ کی ڈگری ملی تھی۔
اقبال کو پنجاب یونیورسٹی سے 1933 عیسوی میں ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری ملی تھی۔ اقبال کو ڈھاکہ یونیورسٹی سے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری 1936 عیسوی میں ملی تھی۔ علامہ اقبال کو الہ آباد یونیورسٹی سے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری 1937 عیسوی میں ملی تھی۔ برطانیہ حکومت نے 1923 عیسوی میں اقبال کو سر کے خطاب سے نوازا تھا۔ علامہ اقبال کو عثمانیہ یونیورسٹی نے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری 1938 عیسوی میں عطا کی تھی۔ بی اے کی ڈگری 1897 عیسوی گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی اور 1899 عیسوی میں ایم اے فلسفے میں کیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔